نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مدد کہنا کیا ہے؟ شرک ہے. آگے میں نے وضاحت کی ہے کہ علی الاطلاق نہیں، حتی الامکان اس کی تعویل کی جائے گی کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی. لیکن اگر وہ خود کہتا ہے میرا کوئی مطلب نہیں ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتا ہوں، میں مشکل کشا سمجھتا ہوں، اور مشکل کشا کا کوئی یعنی اگر کوئی کہنا مشکل کشا سمجھتا ہوں تو ہم کہیں گے کہ بھئی اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مشکلیں کیا کر دیں؟ آسان کر دیں، ہمیں دین دے دیا اور آخرت میں ہماری شفاعت کریں گے، اس لحاظ سے مشکل کشائیں، تو بھی ہم اس کو کافر یا مشرک نہیں کہیں گے. لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں، جب بھی نبی کو پکارو، جہاں سے پکارو، جیسے اللہ ہماری مدد کر سکتا ہے بالکل ویسے ہی نبی بھی ہماری مدد ہر وقت کر سکتے ہیں. تو میں نے اس بیان میں یہ کہا تھا کہ بھائی اگر اتنی واضح لفظوں میں کوئی شرک کر رہا ہے تو پھر وہ اسلام میں داخل، بولو بھائی، نہیں. اس پہ لوگوں نے کمنٹس کیے کہ ہم مفتی صاحب کو سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑے لبرل ہیں اور یہ سب کچھ جوڑ کے چل رہے ہیں، انہوں نے بھی کفر کے فتوے لگانا. تو میرے بھائی اگر اتنا واضح کوئی شرک کر رہا ہو تو پھر تو کفر کے فتوے ہم نہ بھی لگائیں، تو پھر تو قادیانیوں نے بھی تو قادیانیوں پہ کفر کا فتویٰ لگا کہ نہیں لگا؟ تو کیا ان پہ کفر کا فتویٰ لگانا فرقواریت ہے؟ بھائی ختم نبوت کا انکار کیا، کفر کا فتویٰ تو لگے گا. باقی میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ گرین چینل والے کافر ہیں یا مشرک ہیں، یہ میں نے نہ اس بیان میں کہا اور نہ میں یہ اب کہتا ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جو شخص یہ کہے چاہے وہ گرین ہو یا وائٹ ہو، جو بلا تعویل یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی لحاظ سے بشر نہیں ہے، بالکل نفی کر دیتا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس علم ہے، ہر چیز کا علم اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے، وہ ہر جگہ حاضر ناظر بھی ہیں، ہم جب پکاریں جو بھی ہم کہیں نبی ہماری حاجت پوری کر سکتے ہیں. تو یاد رکھو پھر اس کے شرک میں کوئی شبہ نہیں ہے. باقی میں کسی متعین قوم کو، متعین فرقے کو نہیں کہتا کہ یہ والے کافر ہیں، یہ والے، میں یہ نہیں کہتا. اور اس میں نے یہ کہا بھی ہے کہ آپ کسی متعین شخص کو نہیں کہہ سکتے. ہاں کہ جب اس سے تفصیل پوچھی جائے اور وہ دو ٹوک لفظوں میں کہے کہ میں مانتا ہوں نبی کو مشکل کشا، اور مشکل کشا کا مطلب بھی یہ ہے میں نبی کو یا رسول اللہ کہہ کے مدد کے لیے پکارتا ہوں، اور میرا عقیدہ ہے کہ جب بھی نبی کو پکارو نبی مدد کے لیے پہنچیں گے یا کسی طرح کر دیں گے مدد. تو میرے بھائی پھر یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن نے کہا ہے، یہ تو احادیث نے کہا ہے، اس پر تو چاروں ائمہ کا اجماع ہے. کیونکہ اگر اتنی لچک پیدا کر دی کہ اس شرک کو بھی آپ شرک نہیں کہو گے، پھر شرک کسے کہتے ہیں بھائی؟ ایک صاحب نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ شرک کی کئی قسمیں ہیں. میرے خلاف جو کلپ آیا نا اس میں انہوں نے کہا کہ شرک کی کئی قسمیں، یہ والی قسم ان قسموں میں سے کسی میں بھی داخل نہیں ہے. انہوں نے کہا شرک کی قسم ہے عبادت میں شریک کرو، تو ہم عبادت میں تھوڑی کوئی شریک کر رہا ہے. تو اللہ کے بندو، دعا جو ہے یہ مخ العبادت ہے. عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے. جب آپ نبی سے اپنی حاجات کے لیے مانگو گے تو یہ مانگنا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے. تو اس عبادت میں آپ نے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ شرک کہتے ہیں عبادت میں شرکت کو. اب وہ بت کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دے یا مزار کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، السلام علیکم، تو آپ اسے کہیں یار یہ تم مشرک ہو گئے، نماز تو اللہ کے سامنے ہوتی ہے، تم نے مزار کے سامنے کی. تو وہ کہے شرک تو کیا ہوتا ہے؟ عبادت میں غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا. میں کوئی عبادت تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. ہے بھائی کیا ہو گیا بھائی؟ تو ہم کہیں گے یہی تو عبادت ہے بھائی. تو یاد رکھو جیسے یہ عبادت ہے، اسی طرح غیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، کسی مزار سے مانگنا، ایک تو مزار کے سامنے ہاتھ اٹھے مانگ اللہ سے رہے وہ تو الگ چیز ہے، خود اس مزار والے سے مانگنا کیا ہے؟ تو جیسے مزار سے مانگنا شرک ہے، ایسے ہی نبی سے مانگنا بھی، بولو بھائی، شرک ہے. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ یہ فرقواریت کے تانے لگائیں، کیونکہ یہ تو توحید کا مسئلہ ہے. یہ تو اسلام کی یہاں سے کیا شروع ہوتی ہے؟ بنیاد شروع ہوتی ہے. اور پھر میں بتا دوں، میں کسی متعین جماعت کو کافر نہیں کہتا کہ وہ کافر، وہ کافر، گرین والے کافر، وائٹ والے کافر، یہ میں نہیں کہتا. اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ لوگوں نے کہا ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا جو ہے وہ شرک ہے، وہ مانگنا اس تفصیل کے مطابق. پھر لوگ کہتے ہیں پولیس سے مانگنا شرک نہیں ہے، نبیوں سے مانگنا شرک ہے. پولیس سے مانگنے میں اور نبی والے مانگنے میں کیا فرق ہے؟ اس کی تفصیل میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، بہت لمبی بات ہو جائے گی.
پھر کسی نے کہا کہ جب یہ کہتے ہیں شرک ہے تو پھر مفتی منیب کے پیچھے انہوں نے نماز کیوں پڑھی؟ یہ تو منافق ہیں. تو میں کب کہتا ہوں خدا نخواستہ مفتی منیب صاحب معاذ اللہ مشرک ہیں؟ میں نے کب یہ فتویٰ لگایا بھائی؟ گرین چینل والے ضرور ہیں مگر مشرک ہر گرین والا تھوڑی مشرک ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. مفتی منیب صاحب کے عقائد صحیح ہیں, بلکہ ہم تو کہتے ہیں سارے گرین والے اگر مفتی منیب صاحب جیسے ہو جائیں تو سبحان اللہ بھائی, اختلاف ہی ختم ہو جائے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. ہم تو اس کے بارے میں خاص کہہ رہے ہیں چاہے وہ گرین میں ہو یا وائٹ میں ہو, اگر جو اس اسٹیج تک پہنچے گا اتنا زیادہ. اور یہ دیوبندیوں میں بھی ہیں, بعض دیوبندی ایسے اپنے پیر کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم جہاں بھی ہو ہمارے پیر کو سب کچھ پتا ہے, تو مشرک ہے وہ بھی بھائی. ہم نے تو خود فتوے لگائے ایسے دیوبندیوں پر, نہیں ہے. ایک دفعہ مجھے فون آیا کہ وہ کچھ یہاں ہمارے دیوبندی حضرات ہیں جو قبر پہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں کر کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا جا کے, انہوں نے سب نے ٹرینڈ کرائی ہوئی ہے اور قبر کے گرد گول دائرے میں بیٹھے ہوئے اور ہیں بھی دینی مدرسے کے فارغ یا کچھ تصوف میں غلو کر رہے تھے. وہ سب ٹرینڈ کروا کے نا قبر کے یوں مسٹنڈے بنے ہوئے بیٹھے. مسٹنڈے تو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے تو بڑے احترام سے کہا بڑے بڑے بزرگ پہنچے ہوئے. میں نے کہا جا کے نا پیچھے سب کے ایک چپت لگاؤ, ٹھیک ہے, بولو قبر کو چھوڑو کہاں جاؤ, مسجد میں جاؤ. اللہ کہاں ملتا ہے؟ قبرستان میں نہیں, مسجد. قبرستان جانے کا حکم ہے آخرت کی یاد تازہ کرنے کے. قبرستان اس نیت سے جائیں جب وہاں جا کے دیکھیں گے مردوں کو تو آپ بولیں گے یار کل میں نے بھی یہاں آ کے کیا کرنا ہے, لیٹنا ہے. اسی طرح خاموش کالونی, بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے, بڑی بڑی باتیں, آج کیا ہے بالکل لیٹے ہوئے ہیں, کروٹ لے کے لیٹے ہوئے ہیں, سو رہے ہیں آرام سے. تو کل ہم نے بھی کیا ہونا ہے, یہاں جا کے لیٹ جانا ہے. اور لیٹ نہیں ہوں گے ہم اس لیٹنے میں, بہت جلد وہ ٹائم آنے والا ہے. تو پھر مسجد کا دل اور کرے گا بھائی یہاں آنے سے پہلے مسجد جا کے. تو قبرستان جانے کا یہ تصور ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ قبر سے کیا کرنا ہے بھائی؟ وہ کچھ کر سکتا نا, میت میں کچھ کرنے کی طاقت ہوتی تو وہ خود نہاتا. جب وہ مرتا تو کیا کرتا؟ خود غسل دیتا اپنے آپ کو. کم از کم یہ حرکت کسی اور کو کرنے, کیا خیال ہے؟ کہتا نہاؤں گا میں خود, باقی تم جو مرضی کر لینا. وہ بیچارے کو چاہے کتنے بڑے بزرگ ہوں, جب ہم اس کو نہلا رہے ہوتے ہیں تو بیچارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. کتنی جگہ میتوں میں ہم نے دیکھا ہے سطر کھل جاتا ہے, ان کو ڈانٹ لگائی جاتی ہے. اللہ کے بندے خیال کرو, لوگ میت کو نہلانے میں احتیاط نہیں کرتے. موٹی چادر رکھو, سطر نہ کھلے. لیکن سطر کھل جاتا ہے تو میت کچھ بھی نہیں کہتی, تو یوں کر کے تھوڑی سی آنکھیں دکھاؤ کیا کر رہے ہوئے, کچھ بھی نہیں. اور اگر آنکھیں دکھا لے نا تو وہ باقی سارے لیٹے ہوئے ہوں گے, پھر ان کو غسل دیا جا رہا ہوگا. کیا کہہ لیں, آپ میت کو غسل دے رہے ہیں, کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت کی, میت کو غصہ آ گیا تو آپ میت کی جگہ لیٹے ہوئے ہوں گے, آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا. تو اللہ نے میت کر دی مردہ, اموات غیر احیاء, مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کب یہ اٹھائے جائیں گے. تو میتوں کو اب صرف اکرام کا حکم ہے کہ عزت کے ساتھ دفن کرو, ان کے لیے دعائیں مانگو. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ اپنے جسم سے کپڑے نہیں اتار سکتے, کفن نہیں پہن سکتے, اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتے. استنجا بھی تم ہی کراؤ گے. اب ان کو قبر میں الٹی طرف لٹا دو, سیدھی طرف لٹا دو, جیسے مرضی لٹا دو. اب یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ تم قبلہ کی طرف ان کو لٹا دو. ہمارے حضرت نے وصیت کی تھی کہ مجھے مرنے کے بعد مکمل کروٹ کے بل لٹایا جائے, بیت اللہ کی طرف میرا سینہ ہو جائے, کیونکہ لوگ غلطی کرتے ہیں, چت لٹا دیتے ہیں, صرف چہرہ گھما دیتے ہیں. اس لیے وصیت کی تھی نا کہ بھائی اس کے بعد تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, جس سمت میں لٹاؤ گے قیامت تک اسی طرح لیٹے رہیں گے, کروٹ نہیں لے سکتی میت. تو ایسے عاجز ہو جاتے ہیں. تو بھائی ایسے عاجز سے مانگنا مزاروں پہ جا کے, یہ ہمیں یہ کیا دلائیں گے تمہاری. آج ایک شخص کا فون آیا, ان کو بیچاروں کو فالج ہوا ہے, وہ کہنے لگے میرا ارادہ تھا میں کسی مزار پہ جاؤں, تو آپ کا میں نے بیان سنا تو اپنا ارادہ ترک کر دیا. اب دیکھو فالج ہوا ہے اور ایسے کے پاس جا رہے ہیں, فالج میں آدھا دھڑ تو کام کر رہا ہے نا, جس کے پاس جا رہے ہیں اس کا تو پورا دھڑ ہی کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اور اس سے امید رکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے آدھے دھڑ کو کیا کر دے گا. کیسی بے وقوفی ہے بھائی, وہ تو پورا دھڑ نہیں کام کر رہا اس کا, تبھی تو وہ قبر میں گیا ہے, پورا دھڑ نہیں کام کر رہا. تو اگر وہ صحیح ہوتا تو وہ آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرتا. تو یہ انسان ہے, اس میں سب برابر ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عقیدہ توحید میں ہاں کفر کے فتوے نہ لگائیں, کیونکہ بعض بزرگ ایسے ہیں کہ جن سے کوئی مبہم کلام نکلا ہے, اس کلام کا وہ مطلب نہیں ہوتا, ہم فوراً شرک کی توپے لے کے ان کو کسی نے کسی کو مشکل کشا کہہ دیا,
حضرت علی کو بعض بزرگوں نے مشکل کشا کہا ہے، لیکن جب آپ ان سے تفصیل پوچھیں تو وہ کہتے ہیں مشکل کشا اس معنی میں نہیں کہا کہ وہ مشکلات حل کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کی مشکلات کو اپنے دور میں حل کیا ہے، جنگوں میں کام آئے ہیں، خلافت کے نظام کو مضبوط کیا، اس معنی میں کہا ہے۔ تو آپ نے فوراً مشکل کشا کہنے پر کیا لگا دیا؟ تبھی ہمارے اکابر نے امام احمد رضا خان بریلوی کو کبھی بھی مشرک نہیں لکھا، اس لیے کہ انہوں نے لکھا ہے نبی عالم الغیب ہے اور مشکل کشا ایسی چیزیں لکھی ہیں، لیکن علماء نے کہا ہے کہ بھئی دوسرے مقام پر انہوں نے اس کی تعویل کی ہے۔ انہوں نے کہا عالم الغیب ہے مگر اللہ کے علم سے کم علم ہے، صحیح ہے نا؟ اس کا مطلب مانتے ہیں کہ اللہ کا علم زیادہ اور نبی کا علم اللہ سے کم ہے، اسی وجہ سے ہمارے اکابر نے ان پہ نہ شرک کا فتویٰ لگایا نہ بولو بھائی کفر کا۔ تو اس لیے دوبارہ بھی ہمیں اگر مفتی منیب صاحب کے پیچھے نماز کا موقع ملا تو ہم ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی بہت ہی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے آپ کا کہ یہ بالکل بلا تعویل نبی سے مدد مانگتا ہے، تو نماز میں پھر احتیاط یہ ہے کہ نماز بولو بھائی احتیاط کی وجہ سے نماز کو پھر فساد سے بچانا، لیکن بہت سے لوگ ایکسٹریم پہ نہیں ہوتے۔